کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جب کوئی بھی سوال ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی اگر انہیں ایمان کے حوالے سے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کہی جائے تو وہ اینڈ پہ جب انہیں جواب نہیں ملتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو جو ہے وہ دین کو بزنس بنایا ہے. انہیں لگتا ہے ملحدین کے مطابق جو ہے وہ دین بزنس ہے. تو اس کے مطابق اس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ سوری تھوڑا سا سوال آپ کا مجھے بیچ میں. وہ کہتے ہیں کہ دین پہ بات کرنا بزنس ہے, دین بزنس ہے, کچھ اس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں؟ سر ملحد جو ہے وہ دین کی باتوں کو بزنس کہتے ہیں. ہاں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس بات سے میں بالکل متفق ہوں. صرف اس بزنس ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کہ یہ بزنس ماڈل ہے کیا. دین کے حق میں بات کرنا کوئی بزنس نہیں ہے. ہاں دین کے خلاف بات کرنا یہ اصل بزنس ہے. اگر آپ نے راتوں رات امیر ہونا ہے, راتوں رات آپ نے اگر فیم حاصل کرنی ہے, دین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں, دین کو گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ امیر ہو جائیں گے. اور یہ بات میں جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا, آپ اس کا اگر ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گی. لک ایٹ فار ایگزامپل ہم رچرڈ ڈاکنز کی ہم بات کر لیتے ہیں. کئی کتابیں لکھی ہیں سائنس پہ, لیکن جو کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے, جو ریکارڈ بریکنگ سیلز جس کی ہوئی ہیں, وہ ہیں گوڈ ڈیلیوژن. اور بھی ہیں سیلفش جین اور نمبر آف ادر کتابیں ہیں, لیکن کسی کو اتنا دوام نہیں ملا جتنا اس کتاب کو ملا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک سائنٹسٹ ہے جس کی سب سے مشہور کتاب سائنس پہ نہیں ہے, خدا کے خلاف ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک انجینئر ہو جس کی ساری زندگی کی انجینئرنگ کی جو اس کی محنت ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں, اور جو اس کی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے وہ کیک بنانے پہ ہو, یا لزانیاں بنانے پہ ہو, یا بریانی بنانے پہ ہو. تو دس از واٹ از ہیپننگ. ڈاکنز کی کتاب سب سے مشہور سائنس پہ نہیں ہے, سب سے مشہور خدا کے خلاف ہے. بالکل ایسا ہی کرسٹوفر ہچنز ہمارے مولدین کا بڑا ہیرو ہے. ساری زندگی اس آدمی کو کوئی نوٹرائٹی نہیں ملی, انتہائی کم درجے کا وہ رائٹر تھا, اس کی کتابوں کا مذاق بھی بنایا جاتا تھا, کوئی اس کی نوٹرائٹی نہیں تھی. بس ٹھیک ہے ایک سیاستدان ہے وہاں پہ, ایک اور مسٹر ہچنز اس کا بھائی ہے, اینڈ دیٹس دیٹ. اس کے علاوہ اس کی کوئی اپنی ایز اے جرنلسٹ کوئی اتنی پہچان نہیں تھی. میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں تھی, لیکن اتنی اس کو وہ فیم نہیں تھا, اتنی پرومیننس نہیں تھی. جب اس نے کتابیں لکھنی شروع کی خدا کے خلاف 9/11 کے بعد, کرسچینٹی کو اس نے گالیاں دینی شروع کی, اسلام کے خلاف اس نے ہذیان بکنا شروع کیا, اس کو وہ دوام مل گیا. مذہب کے خلاف یہ جو بزنس نے اسٹارٹ کیا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ایسے ہی آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ایک یوٹیوب چینل بنتا ہے اور 4-6 مہینے میں ان پہ نوٹوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے. نوٹ نیسسرلی کہ لوگ ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں, اور جو ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں وہ بھی ان کی مخالفت میں سنتے ہیں, ان کی موافقت میں نہیں سنتے, لیکن وہ اپنے جو ان کا سائیکل ہے اس میں وہ مشہور ہو جاتے ہیں. ان میں سے آپ کسی سے بھی کہیں کہ آپ مسلمان ہو کے دین پہ بات کرنا شروع کر دیں, کوئی نہیں کی بات سنے گا, کوئی بھی نہیں سنے گا. لیکن دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹ آپ اگزامپل لے لیں, ہمارے پاکستان میں سانحہ ہوا ایک شری لنکن مینیجر کو, جس طرح سے پرتشدد موت اس کو مارا گیا پرتشدد طریقے سے. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات تھی, اور سارا پاکستان اس نے احتجاج کیا. لیکن ہمارے ملحدین نے کیا کیا, ہمارے لبرلز نے کیا کیا, انہوں نے ڈائریکٹ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے نظام جوکھیوں کا قتل ہوا. اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, سو فار ایز آئی انڈرسٹینڈ وہ بھی سب جوڈیسی میٹر ہے, تو جو زیر عدالت معاملات ہوتے ہیں ان پہ احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن جو آٹوپسی رپورٹ ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ, اس میں تو کم سے کم اتنا لکھا ہوا ہے کہ ہاں ہی واز آلسو بیٹن ٹو ڈیتھ. اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. نظام جوکھی اور شری لنکن مینیجر دونوں ہی ایسے تھے کہ ان کو مار کے مار دیا گیا. نظام جوکھیو, ابھی بھی یہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے نام نہیں سنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر, اور مہینے سے بھی کم ٹائم ہے ان میں, کہ 1 مہینے کے اندر 2 ہلاکتیں ہوئیں. ایک پہ اتنا واویلا مچا, اتنا زیادہ جو مچنا چاہیے تھا. بالکل شری لنکن مینیجر کے خلاف جن لوگوں نے احتجاج کیا, میں بھی ان میں شامل ہوں, میں نے بھی اس پہ لکھا, میں نے اس پہ ویڈیوز بنائے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو بالکل شرعی سزائیں ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ملک میں اتنی زیادہ آپ لو لیس لے کے آ جائیں. یہ دین اسلام ہے, یہ وحشیوں کا گروہ نہیں ہے, یہ اس میں رول آف لا ہے. لیکن اس پہ اتنا واویلا مچا, جو کہ میں کہتا ہوں مچنا چاہیے, لیکن نظام جوکھیوں پہ کسی لبرل نے 1 آدھا دن ٹی وی پہ بات چلی ہے, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. وائی؟ اس لیے کہ مذہب کا تڑکا نہیں ہے. یہ نور مقدم والا کیس ہوا, جس طرح سے نور مقدم کا جو معاملے کی تفصیلات ہیں, آپ اس میں ایک مولوی تو ایڈ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں یہ خبر کہاں کہاں جاتی ہے. ایک عالم دین اس میں ایڈ کر کے دیکھیں یہ خبر کہاں کہاں جاتی ہے. تو مذہب کے خلاف باتیں کرنے سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. مذہب کے حق میں آپ 2-4 باتیں کر لیں تو کیا آپ کو کیا ملے گا.
گالیاں ملیں گی, لوگ برا بھلا کہیں گے, سو کولڈ ہمارے جو دیسی لوکل لبرل, سوری دیسی کہیں تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں, سو لوکل کہیں تو پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں, چلو لفظ تو انگلش کا تھا. تو لوکل لبرلس ہمارے جو ہیں وہ جسٹ گالیاں دیں گے آپ کو, برا بھلا کہیں گے آپ کو, دکھیا نوسی کہیں گے, رجت پسند کہیں گے. یہ کوئی بزنس اس میں نہیں ہے. شامل